بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کائنات ارضی کی سب سے پاکیزہ ستودہ صفات ہستیاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں بالخصوص حضرات عشرہ مبشرہ اور ان 10 صحابہ میں سے 4 صحابہ اکرام جو بالترتیب امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے سنا۔ اس حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر 10 صحابہ اکرام کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اس میں 5واں نمبر ہے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، نام ان کا طلحہ ہے اور والد کا نام عبید اللہ، قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے۔ قریش ہی کا قبیلہ ہے، سارے عشرہ مبشرہ کے صحابہ اکرام قریشی ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف القاب سے حضرت طلحہ کو نوازا تھا۔ چنانچہ کبھی آپ نے طلحۃ الخیر کہا اور کبھی طلحۃ الجواد کہا، کبھی طلحۃ الفیاض کہا، کبھی الشہید الحی کا لقب دیا، زندہ شہید۔ شجر نسب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے 6ویں جو دادا ہیں، 6ویں پشت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ حضرت کے والد اسلام سے قبل ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ صعبہ بنت عبداللہ یہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئی ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ بھی رہی ہیں۔ حضرت طلحہ کا پیشہ ابتداً تجارت تھا، بعد میں پھر زراعت اور کھیتی باڑی ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور مکے کے ان چنندہ لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کچھ ہی لوگ مکے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی۔ کم عمری ہی میں آپ نے شام کا، یمن کا اور عراق کا تجارتی سفر کیا تھا اور عرب میں بہت اچھے خطیب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ قبول اسلام کا واقعہ خود حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تجارتی غرض سے بصرہ کے سفر پر تھا، وہاں پر بازار میں ایک راہب یہ ندا لگا رہا تھا کہ اگر کوئی یہاں پر مکے سے آیا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ تو حضرت طلحہ کے کان میں اس کی وہ آواز پڑی، عیسائی راہب کی۔ حضرت طلحہ نے جواباً کہا کہ میں مکہ ہی سے آیا ہوں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھو، کچھ پوچھنا ہے۔ کافی باتیں ہوئی، اس میں اس راہب نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے پوچھا کہ کیا مکے میں احمد نامی نبی آ چکے ہیں جس کی ہمارے نبی نے خبر دی؟ حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی اپنے ماننے والوں کو، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آخری پیغمبر آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ احمد نامی نبی آ چکے ہیں؟ تو حضرت طلحہ کو اس وقت تک اطلاع نہیں تھی۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ مجھے ابھی تک تو اسے احمد نامی نبی کی کوئی خبر نہیں ہوئی ہے مکہ میں، البتہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔
چنانچہ اپنے تجارت کے معاملات مکمل ہونے کے بعد مکہ واپسی ہوئی اور بڑی بے چینی تھی راہب سے گفتگو کے بعد. تو انہوں نے فوراً جب گھر واپسی ہوئی تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میرے غیاب میں یہاں پر مکے میں کیا کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہاں، آپ کے سفر کے دوران ایک شخص ہے محمد، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کی اطلاع دی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مکے میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ابو بکر ہے اور میری ان سے دوستی بھی ہے، تو میں ان سے اس سلسلے میں تحقیق کر لیتا ہوں. چنانچہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوا، سفر سے واپس ہونے کے بعد اپنے کپڑے بدلے اور اس کے بعد ابو بکر کی تلاش میں نکلا اور ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر سے میں نے اس احمد نامی نبی کے متعلق دریافت کیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بٹھا کر تفصیل سے سمجھایا کہ وہ آخری نبی آ چکے ہیں، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے اپنی نبوت کی خبر مجھے دی تھی، میں نے ان کی تصدیق کر دی ہے. تم سے بھی میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ تم بھی ان پر ایمان لے آؤ. حضرت ابو بکر کی انتہائی متاثر کن گفتگو رہی حضرت طلحہ کے ساتھ. تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی گفتگو کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب مجھے اس نبی پر ایمان لے آنا چاہیے. اس کے بعد حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر کو اس راہب کی تفتیش کی اطلاع دی کہ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا بصرہ میں کہ بازار میں کہ احمد نامی نبی مکے میں آ چکے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں وہ یہی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دین کے متعلق جو کچھ وحی اس وقت تک آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور تم میری نبوت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں اور اب یا رسول اللہ آپ گواہی دلا دیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. تو پھر کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کرایا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنتوں سے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھے شخص ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ. چوتھے شخص ہیں اور السابقون الاولون میں یعنی پہل ایمان لانے والے جس کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے لیے رضا و رضوان کا پروانہ آسمانوں سے اتار دیا گیا قرآن میں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان پر چڑھا دیا گیا کہ قیامت تک کی انسانیت اس بات کو دہراتے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. تو ان السابقون الاولون کی صف میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا نام بھی ہے، کیونکہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ 8ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے ایمان لانے والے مسلمان، یعنی آپ سے پہلے صرف 7 لوگ ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کا 8واں نمبر تھا. تمام غزوات میں ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے شریک رہے سوائے غزوہ بدر. غزوہ بدر میں بھی شرکت اس لیے نہیں ہو سکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو اور حضرت سعید ابن زید کو، ان 2 صحابہ اکرام کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قریش کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیج دیا تھا. وہ ایک لشکر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لے کر چلے تھے شام سے، اور اس لشکر میں بہت سا اسلحہ وہ اہل مکہ کو فراہم کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس لشکر پر ہی روک لگا دی جائے اور جو کچھ وہ مال لے کر جا رہے ہیں مکہ اس مال کو قبضے میں لے لیا جائے اپنے، تاکہ مشرکین مکہ وہاں سے مسلمانوں پر حملے کی ہمت ہی نہ کر سکے. تو یہ جنگی حکمت عملی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لشکر کو روک لیا جائے ابو سفیان کے، مگر ابو سفیان بہرحال
بڑے ماہر تاجر تھے اور سفروں کا بڑا تجربہ ان کو تھا. انہوں نے سوچا کہ یقیناً ہم عام راستے سے اگر جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کوئی نہ کوئی چال چل سکتے ہیں اور ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. تو روزانہ والا راستہ چھوڑ کر ابو سفیان نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور پھر ادھر مکے میں مشرکین کو یہ اطلاع پہنچا دی کہ محمد اور ان کے اصحاب حملے کی نیت سے تم پر چڑھاوا کر سکتے ہیں، اس لیے تم پوری تیاری کے ساتھ خود مدینہ پہنچ کر ان پر حملہ کر دو اور میں بھی اپنے پورے ساز و سامان اور لشکر کے ساتھ مکہ پہنچ کر پھر وہاں سے مدینہ کا رخ کروں گا. تو ابو جہل کی امارت میں پورا قافلہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گیا تھا پہلے ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کا پیچھا کرنے کے یہاں پر جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے قافلے ابو سفیان کو روکنے کے لیے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ لشکر یہاں پہنچ گیا تو آپ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی. بہرحال حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ اس ابو سفیان کے لشکر کی خبر لے کر آنے تک یہاں پر جنگ بدر شروع ہو کر ختم بھی ہو گئی. اس طرح حضرت طلحہ ابن عبید اللہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں رہ سکے، لیکن جنگ بدر میں شریک نہ رہنے کا انہیں بہت غم تھا. اس کی تلافی انہوں نے جنگ احد میں کی ہے، پوری جانثاری کا مظاہرہ کیا ہے. جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا تھا. جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. ٹوپی لوہے کی خوج جو آپ پہنے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ آپ کے پیشانی میں دھس گیا، جس کے نتیجے میں خون بہنے لگا تھا، اور اسی خون کو پونچھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ التجا اللہ کے حضور کر رہے تھے کہ اللہ میری اس قوم کو معاف کر دیجئے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو اس دوران پھر کچھ دیر کے لیے ایسا وقت بھی آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے، اور اس وقت صرف اور صرف 12 صحابہ اکرام نبی کے ساتھ تھے. مسلمانوں کے قافلے سے آپ بالکل ہٹ گئے تھے، درمیان میں کفار کا لشکر آ گھسا تھا، اور اسی دوران یہ اطلاع بھی اڑا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو اس اعلان کے بعد صحابہ حواس باختہ ہو گئے تھے. ایسے میں پورے جنگ کو جنہوں نے سنبھالا ہے اور دوبارہ صحابہ کرام کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمتیں جو پیدا کی ہے اپنے صحابہ کے دلوں میں، تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ پورا کریڈٹ سیدنا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو پہنچ سکتا ہے. پورا بطل بطیل حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے گویا وہ مین آف دی میچ تھے، پورے ہیرو تھے پوری جنگ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو گئے تھے تو 12 صحابہ اکرام ساتھ ہیں، ان میں سے 11 انصاری صحابہ اکرام ہیں، صرف ایک مہاجر صحابی وہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ کفار کا لشکر وہ نبی کے قریب ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. جب بہت زیادہ قریب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی کہ ہے کوئی جو آگے بڑھ کر اس قافلے سے مقابلہ کرے اور ان کو پیچھے کرے. یہ اگر آگے بڑھے گا تو حملہ سب پر کر دے گا، ان کو پیچھے کرتے رہیں. تو حضرت طلحہ نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول. تو حضرت طلحہ سے اللہ کے رسول کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلحہ میں ابھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم رک جاؤ. تو ایک انصاری صحابی نے فوراً کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے بڑھو. تو وہ آگے بڑھے اور اس لشکر کا مقابلہ کیا جو نبی کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن کرتے کرتے شہید ہو گئے. پھر فوراً اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا ہے کوئی جو اس وقت اس کفار کے لشکر کا پیچھا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں پھر حضرت طلحہ نے کہا انا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ طلحہ ابھی رکو. پھر ایک انصاری صحابی آگے بڑھے. اسی طرح کرتے کرتے پورے 11 انصاری صحابہ
وہ اللہ کے نبی کی حفاظت میں کفار کے لشکر کو پیچھا کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اب تنہا طلحہ ابن عبید اللہ بچے ہوئے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا ہوا، اور آگے کفار کا پورا لشکر ہے اور مسلمان اس کے پیچھے، اور ان کو یہ اطلاع پہنچی ہوئی ہے کہ نبی شہید ہو چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اگر نبی کے ہونے کی امید ہوتی تو شاید مسلمان کچھ حرکت میں رہتے، لیکن وہاں شہید ہونے کی اطلاع ملنے پر سارے غمگین ہو چکے ہیں اور کسی کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے کہ اب کرنا تو کیا کرنا چاہیے۔ جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کے بارے میں اطلاع مل رہی ہے کہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے تنہا ایک طرف کفار کا مقابلہ کیا، دوسری طرف نبی کی حفاظت کی، اور کچھ دیر کے لیے جاتے اور اس قافلے کو پیچھے کرتے، اور پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی کو سہارا دے کر پہاڑ کی طرف آگے بڑھانے کی کوشش کرتے۔ چونکہ ادھر پہاڑ تھا اور ادھر کفار کا لشکر تھا، اب اگر بچ کر جانا بھی ہے تو پہاڑ کی چوٹی چڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر آ کر کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا سہارا دیتے، کیونکہ نبی بھی زخموں سے چور تھے اور نبی بھی ایک اعتبار سے غشی کی کیفیت میں تھے، تو تھوڑا سا سہارا دے کر نبی کو چڑھاتے اور پھر ادھر آ کر آنے والے کفار کا مقابلہ کرتے، پھر ادھر آ کر نبی کو سہارا دے کر چڑھاتے کچھ حد تک اونچائی پر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے نبی کو چڑھایا، اور پھر ایک مقام پر آیا جہاں بڑی چٹان آئی، تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری کمر پر میری پیٹھ پر پیر رکھ کر آپ اس چٹان پر چڑھ جائیے اور اس کے پیچھے چھپ جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی پیٹھ پر پیر رکھ کر اس چٹان کو عبور کیا، یہ کہتے ہوئے کہ طلحہ تم نے جنت خرید لی اور تمہارے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے پیچھے تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ قعود فرمایا، اور حضرت طلحہ پھر ادھر آنے والے سارے کفار و مشرکین سے مقاتلہ کرتے رہے اور ان کو واصل جہنم کیا اور پیچھے بھگایا۔ اسی دوران لڑتے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے زخموں سے ہمت ہار کر ایک گڑھے میں جا گرے۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار کا لشکر چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور کچھ صحابہ بھی تھے جیسا کہ گزشتہ حضرت علی کے بارے میں آیا، وہ بھی ادھر سے آگے بڑھ رہے تھے، یہ سب آگے بڑھ رہے تھے نبی کی تلاش میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ پہلے ہیں جو نبی کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے ہیں اس گھاٹی پر، اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ جسم پر زخم ہے، زخموں سے چور ہے، سر سے خون بہہ رہا ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں آپ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوا دارو کا انتظام کیا، جنگ میں جو ہوتا تھا وہ ساتھ میں لے کر ہی آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق مجھے چھوڑو، اپنے ساتھی عبید اللہ، اپنے ساتھی طلحہ ابن عبید اللہ کی خبر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اور عبیدۃ بن الجراح نے ان کو تلاش کیا، تو وہ ایک گڑھے میں گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، بالکل زندہ لاش انہیں کہا جا سکتا تھا، زندگی باقی تھی لیکن حرکت کرنے کے بالکل قابل نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں اس گڑھے سے باہر نکالا اور ان کے زخموں پر مرہم پٹی کی۔ حضرت صدیق اکبر کی روایت ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے مرہم پٹی کی تو طلحہ ابن عبید اللہ پر کفار و مشرکین کے تلواروں کے تیروں کے 70 بڑے بڑے زخم ہم نے پائے۔ ان زخموں سے ان کا جسم پورا چھنی ہو گیا تھا، لیکن ایک تیر بھی اور ایک تلوار بھی اور ایک نیزہ بھی رسول اللہ کے جسم اطہر پر انہوں نے لگنے نہیں دیا۔ ہر تیر، ہر تلوار، ہر نیزے کو اپنے جسم پر لیا، جس کے نتیجے میں 70 سے زیادہ مقامات ان کے زخمی ہو چکے تھے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الشہید الحی کا لقب دیا تھا۔ یہ تو زندہ شہید ہے، زندہ ہے لیکن شہادت کا مقام پا چکے ہیں، یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ اور حضرت
طلحہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں نبی کی حفاظت کا جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لیا، بس اسی کام پر مجھے اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور ادب احترام نبی کا، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب تیر چل رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کرنے کے بجائے تیروں کو انہوں نے اپنے پشت پر لیا، اپنے پیٹھ پر لیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے ان سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ کرنے کے بجائے ادھر رخ کرتے تاکہ آپ کو یہ اطلاع ہو سکے کہ کفار و مشرکین کس جانب سے تیر برسا رہے ہیں یا کس جانب سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبید اللہ کے اندر، طلحہ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنی پشت کر دیں۔ میں نبی کی ذات اقدس کے ادب و احترام کے خلاف اس کو سمجھا، اس لیے میں نے اپنا چہرہ نبی کی طرف کیا، اور نبی کی طرف اپنا چہرہ کر کے نبی کے نور انور کو، رخ انور کو میں جو دیکھ رہا تھا، وہی رخ انور مجھے یہ طاقت دے رہا تھا کہ میں دشمن کے تیروں کو اپنے پشت پر لیتا رہا۔ ادھر نبی کے چہرے کو دیکھ کر میں لذت حاصل کر رہا تھا، یہ لذت مجھے زخموں کے درد سے بچا رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ بہرحال غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے نبی کے ہی ایک حکم کی وجہ سے، تو غزوہ احد میں مکمل اس کا کفارہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے فرما دیا۔ چاروں خلفاء کے ہاتھ پر حضرت طلحہ نے بیعت کی تھی، حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، حضرت ابو بکر عمر کے ہاتھ پر بھی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت علی کے زمانے ہی میں جنگ جمل ہوئی تھی، ایک صحابہ کے درمیان ایک مشاجرہ ہوا تھا۔ اس مشاجرے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمایا ہے، اور شہادت بھی بہت دردناک ہی ہوئی ہے۔ ایک تیر ان کے پیر پر آ کر لگی، جس کے نتیجے میں خون کا فوارہ ابلنے لگا، اتنا خون نکلا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کا جسم اس خون میں لت پت ہو گیا تھا، اور گویا جسم ایسا نظر آ رہا تھا کہ خون کی ایک ندی ہے جس میں طلحہ خود پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا خون ان کے جسم سے بہا ہے، اور کسی بھی تدبیر سے وہ خون رک نہیں پا رہا تھا۔ پھر اسی خون کے سارے جسم سے نکل جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے۔ بڑے تاجر تھے، ذات و صفات میں بڑی خوبیاں رکھتے تھے۔ مدینے میں آنے کے بعد زراعت یعنی کھیتی باڑی انہوں نے خوب کی ہے، اور اس میں خوب نفع کمایا۔ متقی تھے، پرہیزگار تھے، سخی تھے، متواضع تھے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے میں پہنچے تو لوگوں کی امامت فرمائی، نماز کا وقت ہوا، لوگ چاہ بھی رہے تھے کہ وہ امامت فرمائے۔ نماز کے بعد کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا غلطی ہوئی؟ کہ نماز پڑھانے سے پہلے مجھے آپ لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کیا میں نماز پڑھا سکتا ہوں، اگر اجازت مل جائے تو مجھے نماز کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے اجازت لیے بغیر ہی اپنے آپ کو امامت کا مستحق سمجھا، میں اپنے اندر تکبر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ میں ایک قسم کی بڑائی سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی سے پوچھے بغیر ہی اس لائق سمجھ لیا کہ میں امامت کا مستحق ہوں اور مجھے مصلی پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب میں امامت کے مستحق آپ ہی ہیں، آپ ہی کا یہ مقام ہے، ہم تو اپنی خوش بختی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ تو تواضع کا یہ عالم تھا کہ کسی قسم کا بڑاپن، یہ تو سارے صحابہ کی کیفیت تھی۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے، لیکن ہر صحابی کی یہی کیفیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ متواضع اور دوسرے کے مقابلے میں کمتر سمجھتے تھے، دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ درمیانی قد کے تھے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، رنگ کے سلسلے میں
مورخین نے کہا کہ گندمی رنگ تھا اور داڑھی بہت گھنی تھی، اور سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں ان سے بڑی عقیدت تھی. ہر سال 10,000 دینار یا درہم سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ نے خوب مال دیا تھا تو اس مال کو خوب خرچ بھی کرتے تھے. ایک دن ان کے اہلیہ روایت کرتے ہیں کہ گھر میں آئے طلحہ اور بڑے بے چین نظر آئے. تو میں نے پوچھا کہ بے چینی کی کیا وجہ ہے، کچھ گھاٹا خسارہ ہو گیا ہے آج کی تجارت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نقصان ہوا ہے، کسی سے بحث ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے جو آپ بے چین ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس آج معمول سے کچھ زیادہ مال میرے پاس جمع ہو گیا ہے، پریشان ہوں کہ اتنی رقم اپنے ساتھ رکھ کر رات کیسے گزاروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی رقم اپنے پاس موجود رہے اور رات میں حاجت کی وجہ سے پریشان ہوتا رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طلحہ کی گردن نہ پکڑ لے کہ تجھ کو میں نے دیا تھا کہ تیرے ذریعے سے غربا پروری ہو اور تجھے یہ اعزاز حاصل ہو کہ تو نے یہ کمال کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تجھے نیکیوں سے نوازوں، اور تو وہ سارا اپنے پاس رکھ کر آرام سے سوتا رہا اور غریب وہاں پر بھوک سے مرتا رہا. اگر یہ سوال ہو جائے تو طلحہ کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے میں بے چین ہوں. تو ان کی اہلیہ بھی بہرحال صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ اس میں بے چینی کی کیا بات ہے، جو مال آیا ہے اس کو باہر نکلو، صدقہ کر دو، غریبوں کو تلاش کرو، بانٹ کے آ جاؤ اور آرام سے سو جاؤ، اس میں بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ ہاں یہی طریقہ ہے. پھر اسی وقت وہ مال لے کر باہر نکلے اور مدینے کی ساری گلیوں میں گھوم گھوم کر سارے مستحقین کو تلاش کر کے وہ مال ان کے حوالے کیا. کہتے ہیں راوی کہ وہ پورا مال جو بعد میں انہوں نے حساب کیا کہ اس رات جس کی وجہ سے بے چین تھے اور پھر فوراً نکل کر اس کو مستحقین کے حوالے کر دیا، وہ 4 لاکھ دینار تھا. سارا مال مستحقین کے حوالے کر کے پھر گھر میں آ کر آرام سے سو گئے. اور ایسے ہی ایک مرتبہ مدینے میں ضرورت پڑ گئی تو تاریخی روایتوں میں کہ 1 لاکھ دینار فوراً نکالا اور لوگوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ضرورت مندوں میں. تو ایسے کئی واقعات ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے. یہی سب دیکھ کر نبی نے طلحۃ الجواد کہا تھا، طلحۃ الفیاس کہا تھا، بڑے سخی داتا، بہت خرچ کرتے ہو. یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. حضرت طلحہ سے تقریباً 38 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی کا خاکہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان تمام خدمات کے بدلے میں جو انہوں نے نبی کی ذات کے لیے اور دین و ایمان کے لیے فرمائی ہیں، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے. اور ہم سب کو بھی حضرت طلحہ جیسی عقیدت و محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جمیع صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.